اپوزیشن جماعتیں گزشتہ سب شب اکٹھی ہوئیں اور ایک مشترکہ لاہ عمل کے اوپر اتفاق رائے کیا، اور جو بیانیہ تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے اور موجودہ مسائل کا حل جو ہے نئے انتخابات ہیں، یہ حکومت کو تو کسی صورت وارہ نہیں کھاتا، لیکن اپوزیشن پارٹیز کے اندر قدآور شخصیات میں مولانا فضل الرحمان، پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ایسے قدآور لوگ موجود تھے کہ ان کی کہی ہوئی بات میں وزن ہے، اور اگر آگے بڑھنے کا فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ اکٹھے ہو کر آگے چلتے ہیں، یہ ایک ایسی اسٹریٹجی بناتے ہیں جس میں تمام جماعتیں اپنا وزن ڈالتی ہیں، تو پھر حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پروگرام کے حصے میں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر اور کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ مین ایجنڈا کیا تھا کل والی میٹنگ کا؟ نہیں، کل تو ایک ملاقات تھی جو اسد قیصر صاحب نے رکھی تھی کہ جو لوگ اپوزیشن میں ہیں وہ بیٹھ کر ملک کے مسائل پر بات کر سکیں اور کوئی ایک متفقہ لائحہ عمل پر آگے چلنے کا راستہ بنایا جائے۔ تو یہ وہاں بڑی کھل کر بحث ہوئی سیاسی معاملات پر بھی، جو آج معیشت کے حالات ہیں اس پر بھی، جو سیکیورٹی سچویشن خاص طور پر جو بلوچستان میں حالات ہیں، کے پی میں حالات ہیں، اور مجموعی طور پر جو ملک کے حالات ہیں کہ یہ کیا ہیں، کیسے اس معاملے سے نکلا جا سکتا ہے۔ وہ اعلامیہ جو تھا وہ ایک انڈیکیشن تھی کہ بحث کس بات پر ہوئی ہے، تو اس میں یہی تھا کہ کوئی ایک راستہ ہو کہ کم از کم ملک کی اپوزیشن جو ہے، آج ملک کی بات کوئی نہیں کر رہا، آج حکومت کے اندر بھی جو پارٹیاں ہیں وہ بھی آپس میں اتفاق ہے نہیں، ہر روز ایک دوسرے پر ہی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا کم از کم اپوزیشن میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ پارلیمان میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ کم از کم متفقہ ہو۔ تو کس نقطے پہ آپ یکجا تھے جو ہاں سائروں نے سوچا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم دیکھیں خرابی کی جو بات ہے کہ نکلنے کا راستہ کیا ہے، وہ اس میں سے اتفاق تھا کہ وہ راستہ آئین کی بالادستی اور رول آف لاء میں ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اب جو آج کی حکومت ہے غیر نمائندہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، آگے کا راستہ الیکشن ہی ہے، لیکن بیچ میں ہم نے کیا طریقہ طے کرنا ہے، یہ مستقبل میں جب اس پر مزید بات چیت ہوگی تو کوئی ایک راستہ نکلے۔ تو ابھی ابتدائی اجلاس تھا، مزید اجلاس کے بعد کچھ اسٹریٹجی وغیرہ وضع کریں گے؟ جی بالکل، یہ اجلاس بھی نہ سمجھیں، یہ تو ایک ملاقات تھی جہاں پر ایک میٹنگ آف دا مائنڈ سمجھ لیں وہ ہوئی، اور میں کافی اس بات سے مجھے کم از کم بڑی تقویت ملی ہے کہ سب کی سوچ ایک جیسی تھی، تمام جو لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ ان سب باتوں سے اتفاق کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں، ابھی آپ نے ایک جملہ بولا کہ آئین کی حکمرانی ہو، اب ہے تو آئین ہی، لیکن 26ویں آئینی ترمیم اس کا حصہ ہے، تو 26ویں آئینی ترمیم کو بہت سارے لوگ جو ہے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن آئین ہے، بہرحال اس کے تحت ہی کام ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر پھر بات کی آپ لوگوں نے کہ اس کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے؟ جی اس پر بھی بات ہوئی۔ اب دیکھیں وہاں پر مولانا صاحب نے ووٹ بھی دیا ہے، انہوں نے اپنی بات بڑی تفصیل سے کی اس ایشو پر کہ 26ویں ترمیم کو کیوں سپورٹ کیا، اور کیا کہا انہوں نے، کیوں سپورٹ کیا؟ نہیں، بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو ترمیم آئی تھی اس کے اندر بے پناہ خرابیاں تھیں، اس کے بعد اس پر بحث ہوئی اور اس کی بہت سی خرابیاں دور ہو گئیں، ابھی بھی خرابیاں موجود ہیں، لیکن اس بڑی خرابی سے کم از کم آپ بچ گئے، کیونکہ حکومت کا رویہ تو یہ ہے کہ ہم نے تو پاس کرنی ہے۔ تو مولانا صاحب کا کنٹریبیوشن میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم ملک کو ایک بڑی خرابی سے بچا لیا۔ بڑی خرابی بھی ہے، خرابی بالکل سپریم ہے، کورٹ کی جو ایک وہ اوپر والی حیثیت تھی نا، جی اس کی حیت وہ ختم ہو گئی، سپریم کورٹ کی جو سپریم سٹیٹس تھا وہ ہم نے ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ نہیں، جو پورا نظام ہے عدل کا، اس پر یہ ایک بڑا گہرا وار ہے، اور اس کو آپ کو ایک دن ختم کرنا پڑے گا، ریورس کرنا پڑے گا۔ لیکن ان کا یہ تھا کہ اگر ہم اس بڑی خرابی کو نہ روک سکتے ایک چھوٹی خرابی کو قبول کر کے، تو کیونکہ حکومت نے تو شاید کوئی معاملہ طے کر لیا تھا کہ لوگ توڑ لیں گے اپوزیشن کے اور پرانی ہی ترمیم پاس کر لیں، تو کم از کم اس خرابی سے آپ بچ گئے، یہ ان کی رائے تھی، اور میں اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ خرابی یہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں اور مزید نظر آئیں گے، لیکن کم از کم آج اپوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ ملک میں ایک متفقہ سوچ رکھتے ہیں، ملک کی سوچ رکھتے ہیں، ملک کے مسائل کو حل کرنے کی سوچ رکھتے ہیں، اور آگے کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش رکھتے ہیں۔ لیکن آپ کی جماعتوں میں ایک جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان کے پاس پاپولر سپورٹ اب سب سے بہت زیادہ موجود ہے، موجودہ حکومت سے بھی شاید زیادہ موجود ہو،
اس کے ساتھ کیسے انگیج کریں گے؟ وہ تو بندہ جیل میں بیٹھا ہے اور پارٹی سوائے اس کے کہے پہ چلتی بھی نہیں ہے. جی پھر یہ آپ کیا بات جیل میں بالکل ہم ملاقات نے کریں وہاں گے؟ پر کی کہ وہاں پہ دیکھیں بالکل تحفظات، دیکھیں ہر ایک کی اپنی سیاست ہے، اپنی سوچ ہے، جو لوگ وہاں بیٹھے تھے اور تحفظات ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جب بھی لوگ بیٹھتے ہیں، اور یہاں کوئی اس سے پہلے تیاری نہیں تھی کہ ہم آپس میں ڈسکشن کر کے، یہ ایک پہلی ملاقات تھی، تو سب نے اپنی رائے کا اظہار وہاں پر کر دیا ہے. اب جو باتیں ہوئی ہیں وہ آگے چل کر ان کو طے کیا جائے گا کہ کیسے لائمل بنانا ہے، کیا کرنا ہے. عمران سے ملنے جائیں گے جیل میں؟ نہیں، میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا، لیکن اگر اس کی ضرورت ہے تو بالکل. وہ تو جیل میں ہے، آزاد نہیں ہے ملنے کے لیے، لیکن اگر کوئی کنٹریبیوشن اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے تو بالکل ملاقاتیں، سیاسی لوگوں میں ملاقاتیں ہونی چاہیے، راستہ نکلتا مطلب آپ کو جانے پہ اعتراض نہیں، آپ جا سکتے نہیں ہیں؟ نہیں، مجھے جانے پہ اعتراض نہیں ہے، جانے پہ اعتراض